پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مولانا باقر صاحب اور بھی سوال میرے ذہن میں ہیں. یہ فرمائیے گا صدر صاحب اردو میں تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کو کم سمجھ آئے اس وجہ سے؟ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. کئی چیزیں ہیں جو کیا چیزیں ہیں اس ملک کے نمائندگان سے خطاب ہے نا. نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن کئی موقعوں پر سربراہ مملکت کے لیے کوئی ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی باتیں. اب یہ مجھے نہیں پتا میں اس جگہ پہنچوں یا ان سے کوئی میرا اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہو تو بات کروں. ان کی جگہ میں ایک جواب دے دوں گا، وہاں پہ سارے فارن ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں سارے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بات پہنچانی ہے، کئی اپنا موقف پیش کرنا. تو یہ ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے نا جی. خرابی کوئی بات نہیں ہے اس میں. انگلش تو سندھیوں کو پنجابیوں کو سب کو سمجھ آئی ہوگی کیا اسپیچ پریزیڈنٹ صاحب کی؟ مجھے تو سمجھ میں آئی تھی. اچھا تو انگریزی میں کرنے کو حرج نہیں؟ ہمارے لیڈر بول رہا تھا، ہم تو سب سمجھ رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا آپ کو کیا چیز وری یہ نہیں کرتی کہ جوائنٹ سیٹنگ تھی لیکن پھر بھی آدھی سیٹنگ تھی؟ مطلب پریزیڈنٹ کے اندر اگر ووٹ آف کانفیڈنس اخلاقی طور پر اگر ایسی کوئی چیز پاکستان کی سیاست میں ہے تو اگر تھا تو آج تھا، یہ آپ کو وری کرتی ہے؟ نہیں اس میں کیا ہوا ہے آج؟ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا؟ جوائنٹ سیٹنگ کو ایڈریس کرتے، جوائنٹ تھی ہی نہیں. 47% جو تھے لوگ وہ وہاں پہ لوگ نہیں تھے نا. لوگ نہیں تھے، لوگوں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. اگر اٹھ جاتے ہیں واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس میں کیا پارٹیوں کی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ چلے قصور کی بات میں کہہ رہا ہوں بیٹھنا چاہتے، دیکھیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی بیٹھ کر وہاں بات کرنی چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ چلے جائے؟ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مفاہمت کا نتیجہ تھا. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو اٹھ کے پرسکون چلے گئے تو مفاہمت کامیاب ہوئی. لے سعد رفیق صاحب تو اب مفاہمت پھر کامیاب ہوگی نا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ، ہم اتنے خراب ہوتے تو ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ خراب ہوتا. ہم اچھے ہیں، ہم بہتر ہیں، نقص ہے، غلطیاں ہیں، اس لیے نقطہ ٹھیک اٹھایا سعد رفیق صاحب. نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اسی پروگرام میں میرے بھائی نے 2 موقف بدل لیے. اب میں جاؤں کدھر؟ کیا ملے گا؟ بھول گئے نا، آئے ہیں تو اس میں 2 موقع بھول گئے بات کر کے. میں پوری مثال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ابھی اسی پروگرام کے پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اب مجھے بولنے تو دینا، اب آپ مجھے بولنے تو دینا جی. یہ دیکھیے ابھی انہوں نے پہلے کہا کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور اختلاف رجسٹر کروایا. ٹھیک ہے، ابھی جب آپ نے تھوڑی سی میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، آپ نے بارود کو تھوڑی سی چنگاری دکھائی ہے تو وہ پہلی بات بھول گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یار مجھے بات تو چانڈیو صاحب اب کرنے دینا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جی مفاہمت کا نتیجہ ہے. ارے بھائی ہماری آپ کی کوئی مفاہمت نہیں ہے. ہماری ایک منٹ، اب مجھے لیٹ می کمپلیٹ سر. ہماری مفاہمت جمہوریت کے ساتھ ہے. ہمارا ایک فگر ہے صرف، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. رتی برابر رہی باقی زرداری صاحب کے طرز حکمرانی کی وجہ سے ان کی حکومت کے ساتھ، ان کی روش کے ساتھ. ایک فگر ہے، وہ فگر یہ ہے کہ کوئی ہم ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ ایک بار پھر یہاں پہ لیفٹ رائٹ شروع ہو جائے. لیکن اس کا جتنا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس سے زیادہ بھی تاریخ میں کسی نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. اب بہت ہو گئی ہے. اب ہمارا یہ فیئر بھی پہلے جیسا رہا نہیں ہے. اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تکرار کے ساتھ، بجٹ سے آگے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے بھی پاکستان کے لوگوں کو جواب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اب کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا. لیٹ می ٹیک دی ڈیبیٹ فارورڈ. طارق عظیم صاحب، اس ہاؤس کے اندر آپ نے فرمایا ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں آپ نے لیفٹ رائٹ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، آرمی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساری دنیا دیکھ رہی تھی. پاکستان ایک اسٹریٹجک ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، دنیا کی نظریں جاپان کے بعد آج کل اگر کسی ملک پر لگی ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں مجھے بیچ میں ڈالیں تو پاکستان. وہاں پر اس پر ہی اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ صدر صاحب کی سپیچ کا کون سا حصہ سننا ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے. دنیا کو پیغام کیا جا رہا ہوگا پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں کہ جو ملک صدر مملکت کے اوپر اتفاق رائے نہیں بنا پاتا، وہ ملک پالیسی کے اوپر اتفاق رائے کیسے بنائے گا؟ کیا کوئی اچھا پیغام گیا ہے؟ میں آپ کے نقطے کو آگے لے کے چل رہا ہوں. دیکھیے جی، کوئی ایسا پیغام تھا ہی نہیں اس سپیچ میں جو آگے لے کے جائے. نہیں، آپ کی طرف سے پیغام دیا جا سکتا ہے. ہاں، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اس میں دیکھیں جیسے سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ایک آئینی تقاضا تھا جو انہوں نے پورا کیا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن ایک تقاضا تھا عوام کا بھی، ان کا بھی تقاضے تھے کچھ، کیونکہ چاہتے تھے کہ وہ سننا آج ان سے بے روزگاری کے بارے میں سننا، کرپشن کے خلاف سننا. دیکھیں جو طلعت صاحب نے بات کی، دیکھیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں. انگلینڈ میں ہوتا ہے جی کوئن سپیچ. کوئن سپیچ کیا ہوتی ہے کہ جی میری حکومت نے یہ کام کیا
اور آئندہ جو آنے والے سال میں میری حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے, یہ بل پیش ہوں گے, ہم یہ کریں گے. اس میں کوئی کسی پارٹی سے تو نہیں نا نہیں, ایگزیکٹلی وہ ہیڈ آف دا ہوتی ہے, وہ کرتی ہے. تو یہ وہی ہم اسی طرز جو ہے حکومت ہم اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آج انہوں نے یہ سارے, جیسے میں نے کہا, تضاد کا مجموعہ تھا سارا. ایک طرف وہ تعریف کرتے ہیں کہ جی 99 ڈیز بیٹھے رہے پرائم منسٹر صاحب, دوسری طرف بات کرتے ہیں جی 3 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, اس میں کام کچھ نہیں ہو سکا. دبے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ 3 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے.